أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن يمد له في عمره ويزاد في رزقه فليبر والديه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدنا علما. آمین. تمام قسم کی تعریفات و تسبیحات بزرگی، بڑائی، عبادت، ریاضت اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، جو پوری کائنات کا خالق و مالک، داتا، دستگیر، حاجت روا، مشکل کشا، پروردگار، پالنہار ہے۔ ہما قسم درود و سلام آقا دو جہان، امام الہدا، امام الانبیاء، امام الرسل، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے لیے۔ معزز سامعین کرام، محاضرین مجلس، یہ خطبہ جمعۃ المبارک جس عنوان اور جس موضوع سے متعلق ہے، اس میں 3 باتیں ہیں۔ والدین کا مقام، رشتہ داروں کے ساتھ تعلق، میل جول، صلہ رحمی، اور بالخصوص بڑوں کی، بزرگوں کی عزت، احترام اور مقام۔ حقوق العباد میں سے
سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے والدین کا مقام رکھا ہے. قرآن مجید اٹھائیے، اللہ تبارک و تعالی نے کئی ایک مقامات پر وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ والدین کے ساتھ نیکی کرو، والدین کے ساتھ نیکی کرو. اور جو آیات مبارکہ سورۃ بنی اسرائیل 15واں پارہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، تلاوت کی ہے، کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حق کے ساتھ، حقوق اللہ، اللہ کا حق، اللہ تعبدوا الا ایاہ، اسی کی عبادت کرو، وہی معبود ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے. اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے حق کے ساتھ مقام کو سمجھنا ہوگا، ان کا احترام کرنا ہوگا، یہ لازمی ہے. پہلی بات والدین کا مقام، ان کی شان. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، تم ان کے آگے اف تک نہیں کہہ سکتے. یہ کیا ہے؟ مقام ہے، ان کا احترام کرنا ہے، حد درجہ احترام کرنا ہے. اور اسلام وہ دین ہے، مسلمان تو مسلمان، اگر والدین غیر مسلم ہیں تو آپ نے ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنی ہے، ان کے احترام کو پہچاننا ہے، ان کی خدمت کرنی ہے. صحیح البخاری اٹھائیے اختصار کے ساتھ. سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں، میری والدہ، میری ماں صلح حدیبیہ اس دوران غالباً سن 6 ہجری مکے سے سفر کر کے آتی ہے. مدینہ دور دراز کا سفر ہے، اونٹ پر سفر کر کے آئی ہے، بیٹی ہے، اس کو مل کے آؤں. سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتی ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں مجھے ملنے آئی ہے، میرے لیے کیا حکم ہے؟ کیا میں اس کی خدمت کر سکتی ہوں؟ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسماء جاؤ، تیری ماں ہے، اس کے ساتھ صلہ رحمی کرو، اس کی خدمت کرو. پہلی چیز والدین کا مقام، ان کا احترام. دوسری بات ان کا حکم ماننا ہے، ان کے کہنے پہ چلنا ہے. ہاں شریعت نے صرف ایک بات کہی ہے، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اگر والدین شریعت کے خلاف کوئی بات کریں، شرک کہیں، فَلَا تُطِعْهُمَا، پھر ان کی بات نہیں ماننی. ذرا ہم غور کریں اس بات پر. سورۃ لقمان ہے، یہ آیت مبارکہ اللہ نے کب نازل فرمائی؟ شان نزول کیا ہے؟
سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کلمہ پڑھتے ہیں، مسلمان ہو جاتے ہیں۔ والدہ کو پتہ چلتا ہے میرا بیٹا، میرا لخت جگر، اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے، مسلمان ہو گیا ہے۔ اور وہ کہتی ہے اے سعد رضی اللہ تعالی عنہ، تو میرا بیٹا ہے، میں تیری ماں ہوں، مجھے پتہ چلا ہے تو مسلمان ہو گیا ہے، لہذا میری بات سن لے، میں آج کے بعد نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی۔ دھمکی دے دی، ماں ہے، وہ بیٹا ہے، محبت ہے، بیٹے کو بھی ماں کے ساتھ ہے، ماں کو بھی بیٹے کے ساتھ ہے۔ سیدنا سعد فرماتے ہیں بہت پریشان ہوا، یہاں تک کہ لوگ کہنے لگے سعد اگر تیری والدہ اسی حالت میں دنیا سے چلی گئی، جو کھائے گا نہیں پیے گا نہیں تو وہ کہاں باقی زندہ رہے گا؟ تو لوگ تانے دیں گے، بڑا پریشان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، آپ نے دیکھا سعد پریشان ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد کیا بات ہے؟ پریشانی کے آثار تیرے چہرے پر نمودار ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کلمہ پڑھا ہے لیکن میری والدہ مجھے دھمکی دے رہی ہے، میں کھاؤں گی نہ پیوں گی، تیسرا دن ہے، میں بڑا پریشان ہوں، کیا کروں؟ آپ نے سنا، آپ خاموش، کوئی حکم نازل نہیں ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت مبارکہ نازل فرما دی، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر وہ شرک کا کہیں، اگر وہ شریعت کے خلاف بات کریں تو پھر تم نے بات نہیں ماننی، ان کی اطاعت نہیں کرنی۔ یہ آیت مبارکہ اتری، سیدنا سعد رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلہ سمجھایا۔ سیدنا سعد جاتے ہیں، والدہ کو کہتے ہیں اے اماں جان، اب میں نے دین کی ماننی ہے، قرآن کی ماننی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلہ بتا دیا ہے، تیری مرضی ہے تو کھائے یا نہ کھائے، لیکن میں کلمہ نہیں چھوڑوں گا۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب کہ ان کا حکم ماننا ہے۔ ہاں شرک کی طرف ہے نہیں، اللہ کی اطاعت کرنی ہے۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، مخلوق کی اطاعت اس وقت نہیں کرنی جب اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو۔ اور تیسری بات، خدمت کرنی ہے والدین کی، مالی خدمت ہے وہ بھی کریں، بدنی خدمت ہے وہ بھی کریں۔ یسألونک ماذا ینفقون، اے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہاں خرچ کریں، کیا خرچ کریں، کتنا خرچ کریں، کس پر خرچ کریں؟ قل ما انفقتم من خیر فللوالدین، اے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، یہ آپ سے پوچھ رہے ہیں کیا خرچ کریں، کتنا کریں، کس پر کریں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں سب سے پہلے جو تمہارے خرچ کے مستحق ہیں، خدمت کے مستحق ہیں، فللوالدین، والدین کی خدمت کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے والا آتا ہے، دیہاتی ہے، دیہات کا رہنے والا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں جو کماتا ہوں میرا والد لے لیتا ہے، میں کماتا ہوں میرا والد لے لیتا ہے۔ اللہ کے رسول میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا انتا و مالو کا و والدی کا، تو اور تیرا مال تیرے والد کا ہے۔ ہما قسمی خدمت کرنی ہے، کن کی؟ والدین کی، ان کے مقام، ان کا احترام، ان کی عزت، ان کا حکم ماننا اور ان کی خدمت کرنا، یہ سارا کیا ہے؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ نیکی ہے۔
آگے بڑھیے. میرا دوسرا پوائنٹ، رشتہ دار، برادری، وہ جوڑ، وہ تعلق نظر نہیں آتا. والدین کے بعد بھائی بھی ہیں، بہنیں بھی ہیں، ماموں بھی ہیں، چاچا بھی ہیں، یہ سارے آ جاتے ہیں ان کے بعد. قریبی رشتہ دار بھی ہیں، خونی رشتہ دار بھی ہیں. کیا کرنا ہے؟ آج جو ماحول یا معاشرہ جو آج چل رہا ہے، 2-4 دنوں میں آپ دیکھیں گے، میری اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. کیوں؟ میری بات نہیں مانتا. میں اس کے پاس گیا تھا کس کے لیے؟ دین کے لیے نہیں گیا تھا. کس کے لیے گیا تھا؟ جو لوگ کھڑے ہوئے کرسیوں کے لیے. میں گیا تھا اس کے بعد یہ ہمارے ساتھ کھڑا نہیں ہو رہا، لہذا اس کا میرا تعلق ختم ہے. رشتہ داری توڑ دی. یہ رشتہ داری، صلہ رحمی ایمان کی علامت ہے. ایمان کی علامت. من کان یؤمن باللہ، جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، فلیصل رحمہ، کائنات کے امام نے فرمایا اس کو چاہیے وہ صلہ رحمی کرے، جوڑے توڑے نہیں. یہ صلہ رحمی باعث رحمت ہے. پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ جو اللہ تبارک و تعالی نے رحم، یہ رشتہ داری پیدا کی ہے، تو یہ اللہ تبارک و تعالی کے عرش کو پکڑتا ہے. معلقۃ بالعرش، اللہ تبارک و تعالی کے عرش کے ساتھ چمٹ جاتا ہے اور کہتا ہے من وصلنی وصلہ اللہ، اللہ جس نے مجھے ملایا تو بھی اس کو ملا دے. کیا مطلب؟ اے اللہ تو اس کو اپنی رحمت میں شامل کر دے. من قطعنی قطع اللہ، اے اللہ جس نے مجھے کاٹ دیا تو بھی اس کو اپنی رحمت سے کاٹ دے، اپنی رحمت سے دور کر دے. اور رشتہ داری، یہ تعلق، یہ برادری، اگر ہم خرچ کریں گے عام بندے پر، عام مسکین پر، تو سنگل ہمیں اجر ملے گا. اگر ہم خرچ کریں گے رشتہ داروں پر، وہ جو مستحق ہے ہم نے اس کو دیا، آپ نے فرمایا آپ کو ڈبل اجر ہے. کیوں؟ ایک آپ کو ملا صدقے کا اور دوسرا ملا وصلۃ صلہ رحمی کا. آپ نے خیال رکھا، آپ کا رشتہ دار تھا، وہ مستحق تھا، لیکن آپ نے صدقہ بھی دیا اور صلہ رحمی بھی کی. جو چیز ایمان کی علامت، آج ہم ان لوگوں کے لیے اس کو توڑ رہے ہیں. جو چیز برکت کا سبب، رحمت کا سبب، اس کو توڑ رہے ہیں. اور جس سے ہمیں اجر ملتا اس کو ہم توڑنے کے لیے تلے ہوئے ہیں. اور یہ صلہ رحمی، اس سے اللہ تبارک و تعالی گناہ معاف کر دیتا ہے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب کہا تھا مصطح بن اساسہ کے متعلق، جب اس نے کچھ باتیں کر دی تھیں اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق، جو باتیں ہو رہی تھیں وہ شامل ہو گیا تھا. جب سیدنا ابو بکر صدیق کو پتا چلا کہ مصطح بن اساسہ میرا قریبی رشتہ دار ہے، اس کو نہیں چاہیے تھا کہ یہ ان کے ساتھ باتوں میں مل جاتا یا یہ جملے کرتا، اس طرح کی گفتگو کرتا. ایک فطری تقاضا تھا، کچھ خرچ، کچھ نان نفقہ سیدنا ابو بکر صدیق ان کو دیتے تھے. رشتہ دار تھا، وہ مستحق تھا، وہ بند کر دیا. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن نازل کر دیا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. اے ابو بکر، آپ کا مقام اتنا، آپ دیتے تھے، آپ کا رشتہ دار تھا، چند جملے کہہ دیے، لیکن آپ نے وہ تعاون بند کر دیا. اگر تم چاہتے ہو، اللہ نے فرمایا کہ اللہ تمہیں معاف کر دے، اللہ تمہیں معاف کر دے.
वलियाफू वलियस्फहू अला तुहिब्बूना अन यगफिर अल्लाहु लकुम। दिल साफ कर लो, माफ कर दो, अल्लाह तुम्हें माफ कर देगा। जब अबू बकर सिद्दीक ने ये आयत मुबारका सुनी तो कहने लगे, अल्लाह मैंने माफ कर दिया। बात क्या समझ आई? सिला रहमी करने से अल्लाह गुनाह माफ कर देता है, अल्लाह राजी हो जाता है, अल्लाह की रहमत और बरकत मिलती है। और कता रहमी, अल्लाह अकबर, जिसको हमने मामूली समझा हुआ है, इसको भी तोड़ दो, इसके यहां भी नहीं जाना, इसको भी तोड़ दो, इसके यहां भी नहीं जाना, इसके पास भी हम नहीं जाते। भाई आपका रिश्तेदार है, आपका करीबी है, नहीं जी हम नहीं जाते। वजह क्या है? दुनियावी वजह है। अल हुब्बु लिल्लाह वल बुग़्ज़ु लिल्लाह। मुसलमान वो है जो मोहब्बत भी अल्लाह के लिए करता है और बुग़्ज़ भी अल्लाह के लिए, यानी दीन के लिए। कभी हमने कोशिश और काविश की कि अपने रिश्तेदार को बुलाया हो दीन की तरफ? नहीं। इतनी मेहनत की हो दीन की तरफ? नहीं। वमन अहसनु कौलन मिम्मन दआ इलल्लाह। सबसे बेहतरीन इंसान वो है, उसकी गुफ्तगू है, उसका कौल है, उसकी बात है जो लोगों को अल्लाह के दीन की तरफ बुलाता है, अल्लाह की तरफ बुलाता है। लेकिन आज हम टूट रहे हैं। आज हमारे वालिदैन सफेद दाढ़ियां, सफेद बाल हो चुके हैं, लेकिन बेटा नहीं मानता। अब्बा जान आपको नहीं पता, हम सुन रहे हैं, अखबारों में पढ़ रहे हैं, मीडिया पर देख रहे हैं, औलाद खड़ी हो गई है। अब्बा जान आपको क्या पता, मकाम भी गया, एहतराम भी गया, हुक्म भी गया, खिदमत भी गई, वो चुपचाप बैठे हुए हैं। कौन? मुसलमान। तो हमारी तारीख ये नहीं थी। हमारी तारीख तो वो थी, सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब अपने नौजवान बेटे को कहा था, इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा। ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरे लख्ते जिगर, अल्लाह ने 80-90 साल के बाद ये बेटा दिया, नौजवानी को उम्र को पहुंचा, अल्लाह ने ख्वाब दिखाया, नबी का ख्वाब सच्चा है। सैयदना इब्राहीम अपने लख्ते जिगर नूरे नजर को कुर्बान कर रहे हैं, बेटे के पास आते हैं, कहते हैं इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा। ऐ मेरे बेटे, मैंने देखा है ख्वाब में, मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूं, तेरी क्या राय है? फंजुर माज़ा तरा, तेरी राय क्या है? यह भी नौजवान था, यह भी बेटा था। या अबा इफ़अल मा तुमर, ऐ अब्बा जान जो आपने देखा है कर गुजरिए, मैं कुर्बान होने के लिए तैयार हूं। आज हम अपनी आरा अफकार वो कुर्बान नहीं कर सकते बाप के मकाम के लिए, बाप के हुक्म के लिए, बाप की खिदमत करने के लिए। और हम कौन हैं? मुसलमान हैं। जो कतई रहमी करते हैं, बड़ी सख्त वईदात हैं। माँ बाप को नाराज करते हैं, बड़ी सख्त वईदात हैं। रिश्तेदारों को तोड़ मोड़ के फेंकते हैं, बड़ी सख्त वईदात हैं। ला यदखुलुल जन्नत कातिउन, जन्नत में दाखिल नहीं होगा। आप पढ़ ले नमाजें, रख ले रोजे, सदका खैरात कर ले, हज व उम्रा कर ले, आपके ये बूढ़े वालिदैन आपसे राजी नहीं हैं इस फर्श पर, और अर्श पर फिर अल्लाह भी राजी नहीं है। कतई रहमी कर रहा है, अमाल कर रहा है, नमाज पढ़ रहा है। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, इन्ना अमाल बनी आदम तुरदु यौमल खमीसी। अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ हर मुसलमान के खमीस वाले दिन, जुमरात वाले दिन अमाल पेश होते हैं। फला युक़बलु अमल क़ाति रहमिन, जो कतई रहमी कर रहा है, जिसने माँ बाप को नाराज किया हुआ है, बिरादरी रिश्तेदार बहन भाइयों को तोड़ मोड़ के फेंका हुआ है। फला युक़बलु अमल क़ाति रहमिन, इस कतई रहमी करने वाले के अमल नहीं जाते, अल्लाह कबूल नहीं करता। किसके लिए ये कर रहे हो? अपने वालिदैन को नाराज कर रहे हो, अपने रिश्तेदारों को, बहन भाइयों को, करीबियों को नाराज कर रहे हो, किस बात पर?
سب سے زیادہ جو لمحہ فکریہ ہے ہمارے اس معاشرے میں، اور بالخصوص آج کے دن جو ایک سلسلہ ٹرینڈ چل چکا ہے، آنے والا آیا ہے، بزرگ بیٹھے ہوئے ان کو بات تک نہیں کرنے دی جا رہی، بزرگوں کا احترام نکل چکا ہے۔ یہ کوئی چھوٹا مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، جو چھوٹوں پر شفقت کا ہاتھ نہیں رکھتا، نرمی نہیں کرتا، اور جو بڑوں کی عزت نہیں کرتا، اس کا ہمارے دین سے کوئی تعلق نہیں۔ بڑا ہے چھوٹے پر شفقت کا ہاتھ رکھے، اس کی تربیت کرے، اور چھوٹا ہے بڑے کا احترام کرے۔ چند چیزیں سامنے رکھتا ہوں، آپ حیران ہوں گے۔ آج بھی ہم کہتے ہیں نا جی، یہ جتنے بنے ہوئے ہیں سب تو یہی کہتے ہیں جی ہمارا مسئلہ پانی ہے، سڑکیں ہیں، روڈ ہے، یہی ہے نا سماجی مسئلہ ہے۔ دین چاہتے ہیں جی، دین نافذ و بس چاہتے ہیں، کرتے نہیں ہیں۔ اس کے لیے ہم نے کسی کو نہیں کہا، کوئی آیا ہو ہم نے کہا ہو جی نہیں، ہمارے مسئلے صرف دنیا کے دو چار ہیں، وہ ہوں یا نہ ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سماجی مسئلہ ہے، معاشی مسئلہ ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، بات کریں گے بڑے، یہ شریعت کہتی ہے بڑوں کو آگے لاؤ، یہ ان کا احترام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عبداللہ بن سہیل اور ایک اور صحابی یہ خیبر کی طرف گئے، وہاں باغات تھے، علیحدہ ہو گئے، الگ ہو گئے۔ عبداللہ بن سہیل کو قتل کیا گیا، کسی نے مار دیا۔ عبد الرحمن بن سہیل اور اسی کے طریقے سے دو بندے اور آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ معاملہ بتائیں، عبداللہ بن سہیل کو قتل کیا گیا، شہید کر دیا گیا ہے، آپ کو بتائیں، آپ کو خبر دیں۔ تو آتے ہی اللہ کے رسول تشریف فرما ہے، عبد الرحمن بن سہیل آتے ہیں، ساتھ میں دو اور ہیں جو ان سے بڑے ہیں۔ عبد الرحمن سہیل بات شروع کرتے ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں خاموش ہو دا، کبیر الکبرا، بڑے کو بات کرنے دے، تو چھوٹا ہے وہ بڑے ہیں، کبیر الکبرا، بڑے کو بات کرنے دے۔ یہ دلیل ہے، یہ حدیث ہے، یہ فرمان ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آج آپ کے علاقے میں اگر کوئی آتا ہے، جس طریقے سے بھی آتا ہے، جو بھی ہے، وہ میرا موضوع نہیں ہے، میرا موضوع یہ ہے، میں اپنی نوجوان نسل کو، اپنے بھائیوں کو پیغام دے رہا ہوں، آنے والا آتا ہے، وہ بزرگ بٹھائیے، ان کو کلام کرنے دیجئے، ان کو بات کرنے دیجئے، آپ خاموش ہو جائیے۔ یہ فرمان مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کبیر الکبرا، بڑے کو بات کرنے دیجئے، اس کا احترام کیجئے۔ اس میں کیا ہے؟ بہتری ہے، اس میں کیا ہے؟ برکت ہے۔ آپ نے فرمایا البرکت ما اکابرکم، برکت تمہارے بڑوں میں، یہ بڑے برکت کا سبب ہے۔ یعنی بات کون کرے گا؟ ہمارا بڑا، ہمارا بزرگ۔ آگے بڑھیے، بزرگ کی عزت، جس کو ہم پتہ نہیں کیا کیا لفظ دے، بڈھا ہے، بس یہ ہو گیا، پتہ نہیں کیا معاشرہ اور کیا بن گیا ہے۔ ہیں کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے، ان کو دین کو فالو کرنے والے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول فرماتے ہیں ان من اجلال اللہ اکرام ذی الشیبۃ المسلم، اللہ تعالیٰ کی تعظیم کا یہ حصہ ہے کہ تم بزرگوں کی عزت کرو، ان کا احترام کرو۔ ذرا ہم غور کریں، ہم کتنی بزرگوں کا احترام کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام گئے مدین کی طرف، سنا ہوا ہے، میں اختصار کے ساتھ بات سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ والدین کا مقام، شان، حکم، خدمت ملحوظ خاطر رکھیں۔
इन अय्याम में सिला रहमी का ख्याल करें। और मेरी तीसरी बात, बुजुर्गों का एहतराम करें, इनका लिहाज करें, इनको मकाम दें। इसी के अंदर हमारे लिए बेहतरी है। शरीयत हमें यही सिखाती है। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पहुंचे मदियन की तरफ, वहां देखा लोग अपने बकरियों को पानी पिला रहे हैं। दो लड़कियां खड़ी हुई हैं और पूछते हैं, काला मा खतबुकुमा, तुम्हारा क्या मसला है, तुम क्यों रुकी हुई हो? तुम्हारा रेवड़, उसको तुमने रोक के रखा हुआ है, सब पानी पिला रहे हैं, वजह क्या है? काला ताला नस्की, सुनिएगा, हम कमजोर हैं, औरतें हैं, हम कमजोर हैं, ये पिलाकर चले जाएंगे, हमारे में इतनी हिम्मत और कुव्वत नहीं है, हम कमजोर हैं। हत्ता युस्दिर रिया, ये चरवाए पिलाकर चले जाएंगे, फिर हम अपनी ताकत के मुताबिक अपनी बकरियों को पानी पिलाएंगे। और दूसरी बात यह, बाबूना शैखुन कबीर, हमारा बाप बूढ़ा है, हमारा बाप बूढ़ा है। सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जोश में आए, खुद कमजोर और वालिद बूढ़ा है, पता नहीं उसके दिल पर क्या गुजरती होगी। बेटियां गई हैं बकरियों को चराने के लिए, तो क्यों ना इनकी मदद की जाए। लिहाज रखा, एहतराम किया मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, जब उन्होंने कहा बाबूना शैखुन कबीर, हमारा बाप बूढ़ा है, बुजुर्ग है। तो अल्लाह का पैगंबर ताजीम कर रहा है, लिहाज कर रहा है, किसका? बाबूना शैखुन कबीर। यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास भाई आए, गला लिया, आखिरकार जो एक मीटिंग मशवरा था, बिन्यामीन को उन्होंने रोक लिया, क्योंकि उसके बोरे से वो बर्तन निकल गया, उन्होंने रोक दिया। अब भाई परेशान है, पहले यूसुफ के साथ हमने ये किया, अब बिन्यामीन को बादशाह वक्त ने रोक लिया है। क्या कहते हैं? कहलू या अय्युहल अजीज, अय अजीज मिस्र, इन्न लहू अबन शैखन कबीरा, हमारे भाई को छोड़ दे, बिन्यामीन को, हमारा बाप बूढ़ा है, बुजुर्ग है, इसको छोड़ दे। लिहाज और मकाम किसका बता रहे हैं? हमारा बाप बुजुर्ग है, बूढ़ा है। इन्न लहू अबन शैखन कबीरन फखुद अहदना मकाना, अय अजीज मिस्र, बिन्यामीन को छोड़ दे, हम में से किसी को पकड़ ले। जरा हम गौर करें, शरीयत हमें किस कदर एहतराम सिखा रही है, इन बुजुर्गों का, इन वालिदैन का, इन रिश्तेदारों का। लेकिन आज हम तुले हुए हैं दुनिया को तख्त व बख्त के लिए, न बाप और वालिदैन की इज्जत को देखते हैं, न रिश्तेदारी सिला रहमी को देखते हैं, न इन बुजुर्गों को देखते हैं। मैं अपने नौजवान भाइयों से यही गुजारिश करूंगा, मैंने इस वक्त इस वजह से इस मौजू को लेकर आया हूं, ये जो तूफान बदतमीजी चला हुआ है, इनको ख़त्म कीजिए। ये हमारे शरीयत और दीन का हिस्सा नहीं है। नमाज कितनी बड़ी इबादत है, महबूब तरीन अमल है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई नमाज पढ़ाए, इमाम बने, अल्लाह के रसूल फिर क्या करना है, हुक्म क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों, जो तुम में से इमाम बने तो नमाज हल्की पढ़ाए। अल्लाह के रसूल क्यों पढ़ाए? आपने फरमाया, फ़इन्न फ़ीहिमुज़ ज़ईफ़, इसमें कमजोर लोग हैं, बस सकीम इसमें बीमार हैं, वल कबीर, इसमें बूढ़े हैं, बूढ़ों का ख्याल करा करो। बूढ़ों को ख्याल और मकाम देने के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इतनी लंबी लंबी नमाजें नहीं कराओ, जमातें नहीं करो कि इन बूढ़ों को तकलीफ हो। नमाज किसकी इबादत है? अल्लाह की। अल्लाह कह रहा है, मेरी इबादत में कमी आती है, कुछ आ जाए, लेकिन इन बुजुर्गों का ख्याल करो। कितने दलाइल दूं, क्या क्या दलाइल दूं? तो भाइयों, लम्हा फिक्रिया है, आज सुन रहे हैं, पगड़ियां उछाली जा रही हैं। दीन का मसला होता ना, चलो कोई बात समझ में आती है, दीन के लिए हम लड़ रहे हैं, दीन के लिए रुपया पैसा खर्च कर रहे हैं, दीन के लिए वालिदैन को मजबूर कर रहे हैं, कोई दीन का ताल्लुक नहीं है। खुदारा वालिदैन की इज्जत कीजिए,
ان کے مقام کو سمجھیے، ان کے احترام کو سمجھیے، ان کی ہامہ قسمی خدمت کیجیے. یہ نیکی ہے اور یہ بہت بڑی نیکی ہے. اولاد، اس کے لیے ہم کتنا محنت کرتے ہیں. ذمہ داری ہے. والدین کی خدمت بھی ذمہ داری ہے. میں تو کہتا ہوں جو حدیث سے مجھے ملا، والدین سے، اولاد سے زیادہ والدین کی خدمت کرنا افضل ہے. وہ چرواہے کا واقعہ نہیں سنا جو غار میں پھنس گئے تھے؟ اپنا عمل یاد کیا. اس نے کیا کہا تھا؟ بخاری شریف کی حدیث ہے، اے اللہ ایک دن میں دور نکل گیا، واپس آیا، والدین سوئے ہوئے تھے، دودھ نکالتا تھا، ان کو پلاتا تھا، ان کی خدمت کرتا تھا. آج آرام میں ہے، بچے بلک رہے ہیں، روتے رہے، میں سرانے کھڑا رہا، وہ بیدار ہوئے، ان کو پلایا، پھر بچوں کو دیا. اے اللہ میں نے یہ نیکی کی تھی، آج تیری بارگاہ کے اندر پیش کرتا ہوں، اس آفت و مصیبت سے نکال دے، نجات دے دے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ پتھر کو سرکا دیا تھا، ہٹا دیا تھا. مانا یہ والدین کی خدمت کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ مشکلات سے نکال دے گا، ہماری زندگی آسانیوں میں تبدیل کر دے گا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا ہے، لوگوں تم چاہتے ہو تمہاری زندگی میں، تمہاری عمر میں برکت ہو، من سرہ ان یمد لہ فی عمرہ ویزاد فی رزقہ، اگر چاہتے ہو عمر میں برکت ہو اور رزق میں برکت ہو، فلیبر والدیہ. کائنات کے امام نے اصول سکھائے جس میں شک نہیں ہے. پھر والدین کے ساتھ نیکی کرو، ان کی خدمت کرو. فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، رشتہ داروں کے ساتھ میل جول رکھو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، راغم انفہ راغم انفہ راغم انفہ، وہ بندہ تباہ و برباد ہو گیا، وہ ہلاک ہو گیا. کون فرما رہے ہیں؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ حیرانگی سے پوچھتے ہیں، اللہ کے رسول کون ہے جو برباد ہو گیا، تباہ ہو گیا، ناکام ہو گیا، جس کی ناک مٹی میں مل گئی؟ آپ نے فرمایا، من ادرک والدیہ عند الکبر احدہما ثم لم يدخل الجنہ، کہ جس کی زندگی کے اندر اس کے والدین اس کو ملے، والدین دونوں یا ایک، خدمت کر کے، احترام کر کے، حکم مان کے جنت حاصل نہیں کر سکا، وہ تباہ و برباد ہو گیا. بھائیو، المختصر، لوگوں کے ساتھ نہ ہو جائیے. دین اسلام کو دیکھیے، اللہ کے قرآن کو دیکھیے، نبی کے فرمان کو دیکھیے. اللہ کا قرآن بھی ہمیں یہی کہتا ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، ان کی پگڑیاں نہیں اچھالنی، ان کا احترام کرنا ہے، ان کو جھڑکنا نہیں ہے. ہم بڑے سمجھدار ہیں، آپ سمجھدار نہیں ہیں. رشتہ داری اور برادری کو توڑ موڑ کے نہیں پھینکنا، ان کے لیے ان کو قائم رکھنا ہے. یہ آپ کے رشتہ دار ہیں، یہ آپ کے ماموں ہیں، یہ آپ کے چاچا ہیں، یہ آپ کے بہن بھائی ہیں. اور تیسری بات، یہ بزرگوں جو آپ کے آس پاس یا رشتہ داروں میں ہیں، ان کا احترام ملحوظ خاطر رکھیے. یہ ہمیں کون شریعت بتاتی ہے. دعا ہے اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.